جی میرا سوال یہ ہے، جس آدمی کے پاس اسلام کی دعوت نہیں پہنچی اس کا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس کا انصاف کیسے ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے کہ جب سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم اسلام ہے اور ایک ہی قانون ہے سب کے لیے، تو جس شخص کے پاس بھائی جہاں تک پہنچ گیا اللہ تعالیٰ نے چھانٹ لیا لوگوں کو، جو ڈر گئے وہ اللہ کے حکم پہ آ گئے، جو نہ ڈرے وہ شیطان کے راستے پہ چلے گئے۔ لیکن اللہ کا کام ہے کہ سچ اور جھوٹ کو سب کو دکھائے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے بہت سے لوگ ہیں جو بیچارے جو ہیں بہرے ہیں، جو اسلام کا پیغام نہیں سن پائے، یا پاگل ہیں دنیا میں، وہ نہیں سمجھ پائے، تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ قیامت کے دن ان کا حساب کیسے ہوگا؟ وہ تو مجبور ہیں بیچارے۔ بھائی جو انسان ٹھیک ٹھاک ہے اللہ نے اس کو سچ اور جھوٹ دکھا دیا، اس کا امتحان لے لیا ہے۔ جو ڈر گیا وہ اللہ کے حکم پہ آ گیا، جو نہ ڈرا اس نے اللہ کا انکار کیا، وہ فسادی بنا۔ مرنا سب کو ہے، پھر اللہ تعالیٰ سب کا جو ہے فیصلہ کرے گا، مالک یوم الدین، سب کو بدلہ دے گا، جیسے کرم کیے ویسے بدلہ دے گا۔ تو جو لوگ بیچارے اندھے ہیں یا پاگل ہیں یا اور بھی قسم ہیں، ان کا کیا ہوگا قیامت کے دن؟ وہ تو بے قصور ہیں، اسلام ان تک آیا بھی مگر انہوں نے سمجھ نہیں پائے وہ۔ تو دیکھیے اس کے بارے میں ایک حدیث سن لیں جو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کی گئی کہ کل قیامت کے دن 4 قسم کے لوگ دلیل کے طور پر اللہ کے سامنے لائے جائیں گے، اللہ کے سامنے آئیں گے، اپنی اپنی مجبوری پیش کریں گے اللہ کے سامنے، اپنا اپنا عذر، اپنی اپنی مجبوری پیش کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ سب کا جو ہے بدلہ دے رہا ہوگا اور جب سب کا جو ہے فیصلہ کر رہا ہوگا، جو اللہ سے ڈر گئے ہوں گے جنت میں جائیں گے، وہ اچھے کرم کرنے والے، اور برے کرم کرنے والے جہنم میں جائیں گے، جنہوں نے دنیا میں اللہ کے پیغام کو ٹھکرایا ہوگا۔ تو اب 4 قسم کے لوگ آئیں گے جو اپنی مجبوری اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ نمبر 1 بہرا شخص، نمبر 2 پاگل شخص، بیوقوف شخص، نمبر 3 ایسا بوڑھا شخص جس کی عقل کام نہ کرتی ہو، یعنی ایسا بڑا بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو، یعنی کہ جس کی عقل کام نہ کرتی ہو ٹھیک سے، ایسا شخص جس کی عمر زیادہ ہو اور بڑھاپے کی وجہ سے عقل خراب ہو گئی ہو، اور چوتھا وہ شخص جس تک اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو۔ تو بہرا شخص کہے گا کہ یا اللہ اسلام تو آیا تھا مگر میں بہرا تھا، میں سن نہ سکا، میری مجبوری یہ ہے، یعنی تیرا قانون تیرا حکم تو آیا تھا مگر میں سن نہ سکا، میں بہرا تھا، میری مجبوری یہ ہے۔ پھر پاگل شخص کہے گا کہ یا اللہ اسلام تو آیا تھا مگر میں پاگل تھا، میں سمجھ نہ سکا، اور میری حالت یہ تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھے کنکریاں مارا کرتے تھے میرے پاگل پن کو دیکھ کر، تو میری یہ مجبوری تھی۔ اب تیسرا جو شخص بوڑھا ہوگا جس کی عقل بڑھاپے کی وجہ سے خراب ہو گئی ہوگی، وہ کہے گا یا اللہ اسلام تو آیا تھا، تیرا حکم تو آیا تھا مگر میری عقل خراب تھی، میں سمجھ نہ سکا، میری یہ مجبوری ہے۔ چوتھا وہ شخص جس تک اسلام نہیں پہنچا اور وہ مر گیا ایسے ہی، تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میرے پاس جو ہے کوئی اسلام کی دعوت لے کے آئے نہیں، اسلام تیرا حکم مجھ تک پہنچا ہی نہیں، تو وہ اپنا یہ مجبوری پیش کرے گا۔ میرے بھائیوں یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ اسلام پوری پرتھوی پر سچا دھرم ہے، اسلام میں ہر چیز ہے، ساری باتیں بتا دی گئی ہیں کہ آگے کیا ہوگا قیامت کے دن۔ بتاؤ کس 4 قسم کے لوگ آئیں گے، پہلی بتا دیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ نے انسانوں کا امتحان لیا ہے کہ جو ڈر جائے گا اللہ اسی کو روشنی دکھائے گا، ورنہ انسان اندھیرے میں ڈوبا رہے گا۔ جو ڈر جائے گا وہی اسلام کو سمجھے گا، یاد رکھیں یہ اللہ کا امتحان ہے۔ اور جو انسان ڈر جائے اللہ کو راضی کر کے جائے، بہت بڑا انعام پانے والا ہے موت کے بعد۔ اسلام پوری پرتھوی پر سچا دھرم ہے کہ اسلام میں پہلے سے ہی جو ہے ساری آگاہی کر دی ہیں، ساری باتیں بتا دی ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے ایک بات فرمائیں گے، ان کا عہد لے گا، ان کا امتحان لے گا اسی وقت۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے گا، اس وقت یہ صحیح سلامت کھڑے ہوں گے، پاگل نہ ہوں گے، بہرا نہ ہوگا، اسی وقت اللہ تعالیٰ امتحان لے گا اور ان کو جو ہے خبر بھیجے گا کہ اللہ کا حکم ہے، میرا حکم ہے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ، یعنی سیدھا آگ کی طرف دوڑو
اور آگ میں داخل ہو جاؤ، ان کو حکم ہوگا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان میں سے جو بھی جہنم میں داخل ہو جائے گا، جو بھی بھاگے گا جہنم کی طرف، جو جہنم میں داخل ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس جہنم کی آگ کو سلامتی والی بنا دے گا، امن والی بنا دے گا، آگ کو گلے گلزار کر دے گا۔ تو یہ جہنم کی آگ کو سلامتی والی پائیں گے۔ تو اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو اجر ہوگا، جو مجبوری ہوگی، اس کو جو ہے سنیں گے اور ان کا جو ہے امتحان لیں گے اور انشاءاللہ جنت میں داخل فرمائیں گے، جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا۔ تو بھی اللہ تعالیٰ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، سب سے بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انصاف کرے گا یہ تو اللہ عالم، اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے دنیا کا ہر انسان تک، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اللہ کا علم حاصل کرے اور دنیا کے ہر انسان تک پہنچائے۔ تو سمجھ میں آئی بات کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ان لوگوں کا امتحان لے گا اور حکم دے گا کہ جاؤ جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ، ان کا امتحان لے گا۔ اب جو بھی اس میں سے تیزی سے جائے گا اللہ کے حکم کو پورا کرے گا اور جہنم میں داخل ہو جائے گا، آگ میں بڑھ جائے گا، تو آگ کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سلامتی والی آگ بنا دے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، ٹھنڈی کر دے گا، سلامتی والی۔ اور جو نہیں داخل ہوگا وہ معاملہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ ان کا حساب کیسے کرے گا۔ جو داخل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے جنت عطا فرمائے گا اس کے لیے۔ اب ایک حدیث اور سن لیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں آخری دفعہ دوزخ سے اپنے امتیوں کو نکالنے جاؤں گا، جو بھی تعداد اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مقرر کی ہے، تو جہنم کا دروگا مالک علیہ السلام مجھ سے کہے گا، فرمائے گا کہ اب دوزخ میں تمہارا کوئی امتی نہیں ہے سوائے اس شخص کے جس کو قرآن مجید نے روک لیا ہے، اور قرآن مجید نے اس شخص کو روکا ہے جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا دوسروں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جہنم ہے، نرک ہے، اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم شرک سے بچیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کے لیے جان مال سب کچھ لگا دیں، سب کچھ دیا ہوئی اسی کا ہے۔ ایک صحابی ہمارے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تیرے پاس کچھ مال ہے کہ ہاں، کہ اسے اللہ کے نام پہ خرچ کر دے، کیونکہ جہاں انسان کا مال جاتا ہے دل بھی انسان کا وہیں جاتا ہے۔ تو جب انسان جان مال اللہ کی راہ میں لگائے گا تو دل بھی اللہ کو دے گا۔ تو بھی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے سارا جہان بنایا ہمارے لیے اور ہمیں بنایا اپنے لیے۔ ایسا کوئی انسان نہیں ہے دنیا میں جس کے اللہ نے دو دل بنائے ہوں، کہ ایک دل تو شیطان کو دے دو، نفس اور شیطان کو دے دو، اور ایک دل رحمان کو دے دو۔ اللہ نے ایک ہی دل بنایا ہے اور ایک کے لیے بنایا ہے، یعنی اپنے لیے بنایا ہے، اور ہم نے اس دل کے اندر دنیا کی محبت بھر رکھی ہے۔ زندگی کا سمے بیت رہا ہے، موت کا سمے آنے والا ہے، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ تو یہ دل اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے اور انسان کا امتحان لیا ہے کہ میرے بندے، اس دل کے اندر ہی دنیا کی محبت ہے۔ ایک طرف یہ دنیا ہے اور دنیا کی چیزیں ہیں، اور ایک طرف میں اکیلا دنیا کا بنانے والا ہوں۔ اب تیرا امتحان ہے کہ تو دل کس کو دیتا ہے، دنیا کو دیتا ہے، دنیا کی چیزوں کو دیتا ہے، یا مجھے دیتا ہے۔ سودا کر لے، دنیا کے لیے دے گا، دنیا تیرا دل بار بار توڑے گی، اور جس دن موت بھیجوں گا دنیا تیرے لیے ساری ختم ہو جائے گی، میں ہمیشہ باقی رہنے والا ہوں۔ مجھے دل دے گا تو تو ہمیشہ کامیاب رہے گا، تجھے ایسا جیون دوں گا جس میں کبھی موت نہ آئے گی، ایسی جوانی دوں گا جس میں کبھی بڑھاپا نہ آئے گا، ایسی صحت دوں گا جس سے بیماری نہیں کھائے گی، ایسے سکھ دوں گا جس کو دکھ نہیں کھائیں گے۔ تو دل کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ ہاں دیکھو، جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنا چاہا تو اللہ کی تجلی، اللہ کی شکتی پہاڑ پہ پڑی، پہاڑ ریجا ریجا ہو گیا، کण کण بکھر گئے اس کے، اللہ کی شکتی کو برداشت نہیں کر پایا۔
اللہ نے انسان کے دل میں اتنی طاقت دی ہے کہ جو انسان دنیا کی گندگیوں سے اپنے دل کو پاک کر کے اللہ کی تجلی پانا چاہے، اللہ کی محبت پانا چاہے، تو یہ دل اللہ کی سختی کو جھیل جاتا ہے۔ اب یہاں سوال کھڑا ہوتا ہے بھئی کہ جب دل اللہ کا گھر ہے تو پھر دل میں اللہ اپنا آپ کیوں نہیں آ جاتا ہے؟ اب جواب یہ ہے کہ یہ بتاؤ ایمانداری سے، ایک کتا بھی جب کہیں بیٹھتا ہے تو پونچھ ہلا کے بیٹھتا ہے، وہ بھی گندگی کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے پاس کوئی گندا انسان آ جائے، اس میں بدبو آ رہی ہو، تو ہم بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیحت دی کہ ایک کتا بھی جو ہے صاف کر کے بیٹھتا ہے، انسان بھی صاف جگہ کو پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ دنیا کی گندگی سے، دنیا کی محبت کی گندگی سے اپنے دل کو پاک صاف کر، تب میں تیرے دل میں آؤں گا۔ اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب دل جو ہے اللہ کا گھر ہے تو اللہ خود کیوں نہیں صاف کر لیتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تم نے کوئی اپنا مکان کرائے پہ دے دیا ہو تو اس کی صفائی جو ہے مکاندار کے ذمہ نہیں ہوتی، کرایہ دار کے ذمہ ہوتی ہے۔ تو کرایہ دار سے ہم پہلے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی گھر کو صاف رکھنا ورنہ میں آپ کو اٹھا دوں گا۔ تو اسی پرکار سے اللہ تعالیٰ نے یہ دل ہمارے حوالے کر دیا ہے اور ہمیں بتا دیا ہے کہ دل کو صاف کر ہیں، اور امتحان لیا ہے ہمارا اسی بات کا۔ یہی تو امتحان ہے کہ بندہ جو ہے دل کو صاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور دیکھو انسان کا جیون دل سے ہی بدلتا ہے کہ نہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی گھر میں کسی جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس گھر میں ہیں، اور اگر ہمارے دل کے اندر دنیا میں طرح طرح کے انسانوں کی تصویریں جو ہے ان سے محبت چھپی ہوئی ہوں تو اللہ کی رحمت ہمارے دل میں کیسے آئے گی ہیں؟ تو پہلے ہم دنیا کی محبت سے اپنے دل کو پاک کریں، تب اللہ کی رحمت ہمارے دل میں آئے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو اپنے دل کو دنیا کی محبت کی گندگی سے صاف کر لے، جب تو اسے صاف کر لے گا تو میں اس کو اپنے نور سے بھر دوں گا، میں اسے اپنی روشنی سے بھر دوں گا۔ اگر آپ دودھ لینے جاؤ اور برتن گندا ہو تو دودھ والا بھی یہ کہے گا کہ بھئی برتن گندا ہے، اسے دھو کے لاؤ ہیں۔ جب دودھ والا گندے برتن میں دودھ ڈالنے کو تیار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بھی گندے دل میں ہیں اپنا نور ڈالنے کو تیار نہیں ہے۔ پہلے دل کے اندر سے گندگی کو جو ہے صاف کریں۔ تو اللہ بھی فرماتا ہے کہ بندے اپنے دل کو جو ہے گندگی سے صاف کر لے، پھر اس کو میں اپنے نور سے بھر دوں گا۔ اب سوال یہ ہے، آپ کے من میں سوال اٹھ رہا ہوگا کہ دل کو کیسے صاف کریں؟ تو اس کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ اللہ کا علم حاصل کریں اور اسے دنیا کے ہر انسان تک پہنچائیں، محنت کریں، اللہ کا ذکر کریں کثرت سے، لوگوں میں اللہ کی تعریف بیان کریں۔ اللہ کا ذکر انسان کو ہوش میں لے کے آتا ہے اور دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اور اللہ کی تعریف انسان کے دل میں داخل ہوتی ہے، اللہ کا نام دل میں داخل ہوتا ہے، تو انسان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کی محبت کو جلیل کر کے نکال دیتا ہے اور اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں نے مالک کا چمتکار پا لیا۔ تو اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کا ذکر لوگوں میں کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یہ ایک جھاڑو کی طرح ہے۔ جیسے جھاڑو ہم جہاں سے ماریں گے وہاں سے صفائی ہو جاتی ہے، اسی طرح سے اللہ کا ذکر انسان کے دل کی صفائی کرتا ہے۔ تو محنت کر کے اللہ کی تعریف کریں اور پھر جو ہے اللہ سے کہیں کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے خلوت ہو گئی ہیں، وحشت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یعنی کہ اللہ اب تو میرا دل خالی ہو گیا، اب تو تیری تجلی، اب تو تیری محبت مجھے ملنی چاہیے۔ تو پھر دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کا نور پھر کیسے داخل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جیون موت کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی کائنات میں غور کر کے اللہ کو پہچانو، ورنہ اس والا حساب بن جائے گا کہ خودی کی خلوتوں میں گم رہا میں، یعنی کہ اپنی جو ہے ضرورت ہے، اپنا جو ہے اپنے جسم کی ضرورت پوری کرنا، دنیا میں دھیان رکھنا، نہ زندگی موت کی طرف غور کرنا، اللہ کی کائنات میں غور نہ کرنا، اللہ کی خاموش قدرت میں غور نہ کرنا، خودی کی خلوتوں میں گم رہا میں، یعنی کہ اپنے معاملات میں ہی گم رہا میں، خودی کی خلوتوں میں گم رہا میں، جیسے خدا کے سامنے نہ تھا میں۔ یہ کہہ کر انسان قیامت کے دن بہت پچھتائے گا، بہت روئے گا۔ خودی کی خلوتوں میں گم رہا میں، جیسے خدا کے سامنے
گویا تھا نہ تھا میں، نہ دیکھا آنکھ اٹھا کر اللہ کی قدرت کو جلوہ دوست، اللہ کا جلوہ نہ دیکھا، اپنے مالک کو نہ پہچانا، جیون کا سمے ایسی برباد کر کے مر گئے۔ نہ دیکھا آنکھ اٹھا کر جلوہ دوست، قیامت میں تماشا بن گیا میں۔ قیامت میں میرے بھائیو تماشا بن جائے گا، جب انسان کو پتہ لگے گا میرا مالک تھا، اس نے مجھے پیدا کیا تھا امتحان لینے کے لیے، میں نے اس کی کوئی قدر نہ کری، دنیا میں بھٹک کر ایسے چلا آیا۔ اللہ کا پیغام میرے سامنے آیا، میں نے کھیل بنایا، تماشا بنایا، میں نے کوئی حقیقت میں غور نہ کیا۔ اللہ کا اعلان ہے قرآن میں کہ بندے گناہوں سے باز آ جا، ہاں ورنہ یاد رکھ تیری چھاتی کو چیر کر اس میں سے تیرا بایاں ہاتھ نکال کر پیچھے کر تیرا اعمال نامہ پکڑاؤں گا، تیری کرموں کی فائل۔ سب کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ہے پرانا بدماش، یہ ہے وہ مکاری کرنے والے، بدماشی کرنے والے، مرڈر کرنے والے، قتل کرنے والے، فساد کرنے والے، رشوت لے کر کوٹھی بنگلہ بنانے والے۔ تو میرے بھائیوں سب کے کرموں کی فائل ملے گی، ہاں سب کا ریکارڈ اللہ کے یہاں موجود ہے۔ جو گنہگار لوگ ہوں گے ان کا اعمال نامہ کیسے ملے گا، ان کے کرموں کی فائل کیسے ملے گی؟ جو انہوں نے کرم کیے اعمال نامہ، ہاں کیسے ملے گا کہ آدمی کی چھاتی کو چیر کر اس میں سے اس کا بایاں ہاتھ نکال کر پیچھے سے اعمال نامہ پکڑایا جائے گا۔ کتنا برا منظر ہوگا، اور جو نیک لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، ان کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ وہ جنت میں آپس میں بیٹھ کر بات کریں گے اور کہیں گے گناہگار لوگوں کے بارے میں، پوچھیں گے ان سے، تو ان سے نیک لوگ کہیں گے کہ تم لوگوں کو جہنم میں کس کرم نے ڈال دیا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا کرتے تھے، ہم غریبوں کو جو ہے غریبوں پر ترس کھا کر ان کو جو ہے دان دینے والے نہیں تھے، ان کی سہایتا کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ کا پیغام ہمارے پاس آیا تھا، لیکن ہم تو ایسے ہی جو ہے مذاق ہی میں لگے رہے، بال کی کھال نکالتے رہے، ہم نے سیریسلی ہو کے غور ہی نہیں کیا، ہم نے اللہ کے حکم کو سمجھا ہی نہیں تھا۔ اور اللہ کا حکم ہمارے سامنے آیا تھا، ہاں کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ انصاف کرے گا، جزا اور سزا دے گا، ظالموں کو سزا دے گا اور اچھے لوگوں کو انعام دے گا۔ ہم اس کا انکار کرتے رہے، اس کو کھیل سمجھتے رہے، مذاق بناتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے جیون کا ختم ہونے کا سمے آ گیا، موت کا وقت آ گیا۔ تو میرے بھائیوں ان کے لیے ہرگز نفع بخش نہیں ہوگی، اگر کوئی سفارش کرے گا ان کی تو کوئی سفارش کام نہ آئے گی۔ جنہوں نے اللہ کے حکم کا کھیل بنایا ہوگا، مذاق بنایا ہوگا، دھرتی پہ فساد پھیلایا ہوگا، تو میرے بھائیوں جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو اور موت کے بعد کی زندگی پہ یقین نہ ہو، وہ دھرتی پر فساد ہی پھیلائے گا، اللہ کے دین کا مذاق ہی بنائے گا، اور مرنے کے بعد نرک کی آگ میں تباہ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں صرف اللہ ہی ڈرنے کے لائق ہے، اللہ ہی سے ڈرو، اور اللہ ہی بخشش کرتا ہے، صرف اللہ ہی سے بخشش مانگو، اللہ ہی سے معافی مانگو۔ تو میرے بھائیوں جلدی جاگو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اور اللہ کی کھوج کرو، اللہ کا علم حاصل کرو، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو، تاکہ جلدی سے جلدی اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔